کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ اور اس قانون کا جو کہ آرمڈ فورسز کی پروسیکیوشن کے لیے بڑے سیریس معاملات کے لیے یہ پروسیکیوشن ہوتی ہیں کہ دشمن ملک کے ساتھ تعاون کیا جائے. یہاں پر کوئی چیز باہر نہیں گئی ہے. بہت کیئرفلی کچھ بتایا گیا ہے کہ فوراً مداخلت پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ جو ہو رہی ہے اور اس کے اوپر فارملی یو ایس ایمبیسی کو پاکستان میں اور یو ایس کو ان یو ایس سوئل ان کو ڈی مارچ کیا جاتا ہے, ایک پروٹیسٹ لانچ کیا جاتا ہے اور ایک گلہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ نہ مداخلت کریں اور نہ ہی ان ڈپلومیٹک اور کنڈیمنیبل لینگویج جو ہے اس کا استعمال کریں. سو سائفر کیس جیسے کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں آج حقیقی معنوں میں میری نظر میں اور ججز کی نظر میں صفر ہو چکا ہے. اب اس کیس کے اندر کچھ نہیں بچا. ہمارے ساتھ علی بخاری صاحب نے آج بڑے زبردست دلائل دیے شاہ محمود قریشی صاحب کے بہاف پر, اور دونوں پٹیشنرز کو ایک ایسا موقع بھی آیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کیس سنتے ہوئے آنریبل ججز نے کہا کہ ہم نے کہہ دیا کہ ان کی سپیچ میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جرم کمٹ کیا اور نو آفینس از میڈ آؤٹ. سو انفارچونیٹ بات ہے کہ ایک فورن پرائم منسٹر, ایک فورن منسٹر کو آپ نے اتنے عرصے سے 125 دن سے آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہوا, بے جا رکھا, بلا وجہ رکھا. اس کا ازالہ کون دے گا یہ آپ دیکھتے ہیں, یہ وقت ہی بتائے گا. سو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جو ایک ویو ہے, دس مسٹ اسٹاپ, دس مسٹ ڈسکنٹینیو. اور جو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ کی بات آج آنریبل ججز نے بھی کی, وہ آج آئی ہوپ کہ آج کے بعد وہ پرووائڈ کی جائے اور آگے اس میں بڑھا جائے. میرے ساتھ صاحب جو اس وقت زیادہ اہم سوال ہے وہ الیکشنز کا ہے, کیونکہ عمران خان ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں. کیا ان کی رہائی عملاً ہو پائے گی, یہ سوال بہت اہم ہے, کیونکہ اس سے پہلے توشہ خانہ میں رہائی کے آرڈرز آئے, ضمانت منظور ہوئی, بٹ عمران خان اسٹل ان جیل. تو کیا عمران خان کی رہائی کے لیے مزید کیا کرنا ہوگا, کون سے آپ کے پاس آپشنز ہیں, کیا ہرڈلز ہیں, ابھی کتنے کیسز میں؟ دیکھیں آج بحث میں 2 سے 3 مرتبہ سپریم کورٹ نے آبزرو کیا, ہیڈ آف دا بینچ نے, کہ عمران خان صاحب کی ضمانت کا 50 صفحوں پر مشتمل فیصلہ کیوں دیا گیا, اتنی لمبی آبزرویشنز کیوں دی گئی ہیں, ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے. سو ان کے راستے میں بہت زیادہ مشکلات, بہت زیادہ کیسز بنائے جا رہے ہیں, گرفتاری ایک کے بعد ایک مقدمے میں کی جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے, اصولی طور پر تو ان تمام مقدموں میں آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کی تقریباً اس مقدمے میں گرفتاری سے پہلے ہر مقدمے میں ان کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور ہوئی, یعنی پری اریسٹ بیل ان کی ایکسیپٹ ہوئی. ہمارے آگے جو کیسز آتے جاتے ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہیئرنگز بھی ملیں. اب انفارچونیٹلی ایک تو چھٹیاں سٹارٹ ہیں اور ہم بہت اینشیس تھے کہ یہ ہیئرنگ آج پائے تکمیل تک پہنچے اور آج اس میں فیصلہ آئے, جو کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بینچ نے بہت پیشنٹ ہیئرنگ ہمیں بھی دی اور سرکار کو بھی دی. کھل کے ہم نے بھی اپنا کیس پریزنٹ کیا اور ان کو بھی موقع ملا. فرق یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اکیلا میں ریپرزینٹ کر رہا تھا, شاہ محمود قریشی صاحب کو اکیلے علی بخاری صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے, مگر ایک کمزور کیس کو سنبھالنے کے لیے 3 لیڈنگ کرمنل لائرز اسلام آباد کے وہ تعینات تھے, وہ ڈپیوٹ تھے کہ اس کمزور کیس کو کسی طرح سنبھالیں. مگر اینڈ میں کمزور کیس ایکسپوز ہوتا ہی ہوتا ہے, اٹس اے میٹر آف وین. سو آج فائنلی سپریم کورٹ میں یہ کیس بری طرح سے ایکسپوز ہو گیا ہے. اچھا, یہ خان صاحب کا جو سائفر کا معاملہ ہے, شاہ محمود قریشی کا اس کے علاوہ بھی کوئی کیس میں گرفتاری ہے یا کسی حوالے؟ نہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کے جتنے بھی FIR تھی ہم پر, ان سب میں اسلام آباد میں ان کی بیل بیفور اریسٹ تھی, اور سب کی سب بیل بیفور اریسٹ ان کی جو ہے وہ کنفرم ہوئی ہوئی. ریسٹ آف دا جو ان کی FIR تھی ملتان کی اور لاہور کی, وہ بھی ساری ان کے بعد بیل بیفور اریسٹ کے اوپر, اس لیے ان کی اور کسی کیس میں بھی گرفتاری نہیں ہے. شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت وہ اس آرڈر کے بعد, شارٹ آرڈر کے بعد وہ رہائی کے حقدار ہیں اور ان کو فوراً رہا کرنا چاہیے. اور عمران خان صاحب کی بھی پری اریسٹ بیلیں بہت ساری جو ہیں وہ کنفرم ہو چکی ہیں اور بہت ساری دوبارہ ٹرائل ججز کے پاس ہیں. سو خان صاحب کی بھی رہائی اگر کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے, وہ کیسز جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس, آپ کے سامنے, آپ کے نوٹس میں ہی ہیں. وہ ایک کیمپین چل رہی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی, مگر جو سب سے بڑا کیس, بات کا بتنگڑ جسے انگریزی میں ٹو میک اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل کہتے ہیں, وہ آج ماؤنٹین جو ہے وہ بری طریقے سے گرا ہے. ہمارے اوپر نہیں گرا, وہ سرکار کے اوپر گرا ہے اور FIA کے اوپر گرا ہے. تھینک یو ویری مچ. ناہلی والا اگر بتا دیں, ناہلی تو توشہ خانہ کیس میں ہے, تو اس کا مطلب ہے عمران خان نااہل اب بھی نہیں. وہ میری
جی آپ آ جائیں. تھینک یو سو مچ. میں چلیں جی آپ ہی ہے وہ. ڈرائیور صاحب آ گیا. السلام علیکم. جی جی سارے نہیں بس اناف. آگے کرنا. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سب سے پہلے میں پوری پاکستان کی قوم کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں. آج صرف یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہماری ذاتی جیت ہے. آج پاکستان کی جیت ہوئی ہے کیونکہ آج انصاف کی جیت ہوئی ہے. جس بات کی ہمیں امید تھی, جس بات کا ہمیں اندازہ تھا کہ جب سپریم کورٹ میں یہ کیس جائے گا تو وہاں پر یہ سب کے سامنے آ جائے گا کہ اس کیس کی کوئی ٹانگیں نہیں ہے. یہ ایک انتقام پہ مبنی کیس تھا, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس تھا, اور آپ کے سامنے آج میرٹ پہ دونوں خان صاحب کو اور میرے والد شاہ محمود قریشی صاحب کو بیل ملی ہے. یہی بیل اچھا ہوتا کہ انہیں سیشنز کورٹ سے مل جاتی, اچھا ہوتا کہ یہی بیل انہیں ہائی کورٹ میں مل جاتی, مگر بہت ہی اچھا ہوا کہ آج سپریم کورٹ نے انہیں یہ بیل گرانٹ کی ہے. اور میں ایک اور چیز کہتی چلوں, صرف بیل نہیں گرانٹ کی, اگر آپ کورٹ روم میں بیٹھے ہوتے تو آپ بھی یہ دیکھ سکتے, بہت دلچسپ نظارہ تھا کہ پروسیکیوشن جو کیس بنانے کی کوشش کر رہی تھی, جب جج صاحب ان سے سوال پوچھ رہے تھے تو پیچھے سب کہے لگا رہے تھے, کیونکہ جج صاحب کے تینوں جو جج صاحبان ہیں, محترم جج صاحبان ہیں, ان کی شکل پہ بھی ایک انگریزی میں جسے کہتے ہیں بیولڈرمنٹ, وہ پریشان تھے. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ایک لا کا, قانون کا طالب علم, ایک بالکل بہت ہی اعلیٰ درجے کے وکیل اس طرح کا مضحکہ خیز کیس کیسے بنا سکتے ہیں. تو آج ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرے والد کو بیل ملی ہے, خان صاحب کو بھی اس کیس میں بیل ملی ہے جیسے کہ وہ حقدار تھے اس کے. افسوس صرف اس کا ہے کہ 4 ماہ سے زیادہ انہوں نے جیل میں گزارے. وہ بالکل بے قصور تھے, اور ایک بے قصور آدمی نے 4 مہینے سے زیادہ بہت ہی مشکل وقتوں میں قید تنہائی میں یہ 4 مہینے گزارے ہیں, جس میں صرف ہم جانتے ہیں کہ کن مشکلات کے باوجود ہمیں وہاں پہ ایکسیس ملا, کتنی مشکل سے ہم وہاں اڈیالہ جیل کے باہر, میں, میری والدہ, میری بہن, روز ہفتہ بہ ہفتہ ہم وہاں کھڑے رہتے تھے کہ ہمیں اندر جانے کی اجازت دی جائے. وہ بھی ہم نے انہی کورٹ سے لڑ کر اجازت لی. جب ہم وہاں اندر پہنچے تو ہم ہی جانتے ہیں کہ کتنا ہمیں انتظار کرنا پڑتا تھا, کن مشکل حالات میں ہم نے اس سب کا سامنا کیا ہے اور کرتے رہیں گے, کیونکہ ہم یہ صرف اپنے لیے نہیں کر رہے. آج ہم اس ملک میں رول آف لا, آئین کی بالادستی, آئین کی حکمرانی, قانون کی حکمرانی, ان سب چیزوں کے لیے کھڑے ہیں. اس لیے ہم یہ سب برداشت کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک اس ملک میں رول آف لا قائم نہیں ہوتا, جب تک اس ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہوتی. ہم یوں ہی اس عوام کے حق کے لیے بھی لڑتے رہیں گے جیسے کہ ہم لڑتے رہے ہیں. آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے والد کو رہا کیا جائے گا, کیونکہ ان کی اور کسی کیس میں گرفتاری نہیں ہے. تو انشاءاللہ وہ صرف رہا نہیں ہوئے مگر وہ الیکشنز میں بھی حصہ لیں گے, اور پاکستان تحریک انصاف کی جو کیمپین ہے اس کو جہاں تک ہو سکا لیڈ کریں گے. آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل یہاں پر جلسے جلوس کا کسی نے پوچھا, مگر میں بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جتنے بھی لوگ ہیں, جو امیدوار ہیں, جو حصہ لینا چاہتے ہیں, ان کے کاغذات نامزدگی ان کو دیے نہیں جا رہے. اگر مل جائیں تو جب وہ سبمٹ کرنے جائیں تو یا RO صاحب دفتر میں نہیں ہے, دفتر کو تالے لگے ہیں, یا ان کو اندر تک جانے نہیں دیا جا رہا. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. میرے والد کے سیکرٹری وہ گئے تھے ان کے کاغذ لینے, نامینیشن پیپرز, ان کو اریسٹ کر لیا گیا, MPO آرڈر کے نیچے بند کر لیا گیا, کاغذ چھین لیے گئے. آج ہم لاہور ہائی کورٹ کی ڈویژنل بینچ میں گئے ہیں کہ ہمیں کسی بھی رکاوٹ کے بغیر یہ کاغذ
درج کرنے دیے جائیں، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہر امیدوار کو یہ حق ملے گا۔ بہت شکریہ، آپ سب کو بہت بہت مبارک، پاکستان کو مبارک، پاکستان زندہ باد۔